حدیث نمبر 768 768 عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحش. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا یعنی حضور کے گھر کا ایک بیل تھا. حضور کے گھرانے میں ایک بیل تھا جو آنگن میں باندھ کے رکھتے تھے، اس کو بیل تھا. فَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَعِبَ وَاشْتَدَّ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر آتے تھے آنگن میں، جہاں پیش کہتے، آنگن کہتے، برآمدہ کہتے، جب حضور اپنے گھر سے باہر آتے تو وہ آنگن کے اندر پھر وہ بیل کودتا، ناچتا اور اچھلتا اور آگے بھاگتا، پیچھے بھاگتا، کھیلتا. فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَدْ دَخَلَ رَبَضَ فَلَمْ يَتَرَمْرَمْ. جب حضور صلی اللہ علیہ جب وہ جانور محسوس کرتا، وہ بیل دیکھتا کہ حضور اپنے گھر میں اندر چلے گئے، تو پھر وہ سیدھا سیدھا چاروں پیروں پہ ایسے بیٹھ جاتا. ربضہ کہتے ہیں جانور، اونٹ یا جو بھی ہے، جو پورے چاروں پیروں کو سے نیچے کر کے پوری طریقے سے بیٹھ جاتے، تو وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا اور منہ سے تک اپنے کوئی آواز بھی نہیں کرتا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلل نہ ہو. مادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی البیت، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں رہتے اس وقت تک وہ کوئی نہ آواز کرتا، نہ اچھلتا، نہ کودتا. کراہیت ان یؤذیہ. ام المؤمنین فرماتی ہے وہ جانور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہیں دینے کے لیے اتنا اہتمام کرتا. جب پتہ ہے کہ حضور باہر ہیں، کھڑے ہیں، تو اب وہ کودتا اچھلتا. جب حضور اندر گئے شاید آرام کر رہے ہوں گے تو وہ جانور خاموش ہو جاتا تھا. اس کو امام احمد بن حنبل اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے.